أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتتركون فيما هاهنا آمنين کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے ان چیزوں میں جو یہاں ہیں امن کے ساتھ فی جنات وعیون باغات میں اور چشموں میں وزروع ونخل طلعها ہضیم اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کے خوشے بہت نرم ہیں حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کے لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو یہ مت خیال کرو کہ یہ تمہارے مکانات جو بڑے پائیدار ہیں اور بڑے بلند و بالا اور شاندار ہیں اور تمہارے پاس کھیتیاں ہیں، زراعت ہے اور کھجوریں ہیں اور ضرورت کی ہر چیز وافر ہے، مگر تم ہمیشہ یہاں نہیں رہو گے، تمہیں کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانا ہے اور اپنی زندگی کے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سودائے خام اپنے ذہنوں سے نکال دو کہ ہم ہمیشہ رہیں گے، ایسا نہیں ہوتا، نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ پھر ہوگا، آپ کو جانا ہی پڑے گا۔ طلعها حضیم، اس کی شگوفیں یا اس کے خوشے بڑے نرم و نازک ہیں۔ حضیم کا ایک معنی جھکے ہوئے بھی ہے کہ بوجھ کی وجہ سے، پھلوں کے بوجھ کی وجہ سے ان کے خوشے جھکے ہوئے ہیں اور وہ زمین کے قریب تک پہنچ گئے ہیں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ فارہین، اتراتے ہوئے۔ فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ، اور حد سے گزر جانے والوں کا حکم نہ مانو۔ فرمایا کہ تم لوگ اتنی اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہو اور پہاڑوں میں تراش تراش کر نہایت خوبصورت گھر بناتے ہو۔ فارہین کا ایک معنی تو ہے اتراتے ہوئے، اور ایک معنی اس حال میں کہ تم اس کے بڑے ماہر ہو، سنگ تراشی کے بڑے ماہر ہو اور اس مہارت کے ساتھ تم اپنے گھر بناتے ہو۔ تو قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف پہاڑوں میں ہی گھر نہیں بناتے تھے، بلکہ میدانی علاقوں میں بھی بڑی بڑی اچھی بلڈنگیں بناتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، کہ یاد کرو اللہ نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا زمین میں، اور تمہیں زمین میں اقتدار اور غلبہ عطا فرمایا۔ اب تم میدانی علاقوں میں بھی بڑے بڑے محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو کھود کر بھی، تراش کر بھی بڑے بڑے عالیشان مکانات بناتے ہو۔ تو اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کرو اور میری اطاعت کرو، میرا کہنا مان لو گے تو یہ نعمتیں تمہارے لیے رحمت کا باعث بن جائیں گی، لیکن اگر میری مخالفت کرو گے
تو یہی نعمتیں تمہارے لیے عذاب کا سبب بن جائیں گی۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، ان سرداروں کا کہنا نہ مانو جو اخلاق اور تہذیب کی ساری حدیں پھلانگ کر بالکل بے حیا ہو چکے ہیں اور زمین میں فساد کر رہے ہیں۔ یہ 9 لوگ تھے جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے اور قوم میں انہی کی بات چلتی تھی، تو وہ جو کہتے قوم کے لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ لوگ جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، کہنے لگے کہ تم تو ایسے شخص ہو جس پر زبردست جادو کیا گیا ہے۔ کہنے لگے کہ آپ بہت سخت جادو کی زد میں ہیں۔ مسحور کا معنی ہوتا ہے جادو زدہ، اور مسحر باب تفاعل سے اس کو لایا گیا کہ یہ بہت بڑا زبردست جادو ہے جو تم پر کیا گیا ہے، اس لیے اے صالح تم بہکی بہکی باتیں کرتے ہو اور ایک ایسے جہان کی ہمیں خبر دیتے ہو جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ معاشرے جب بگڑتے ہیں تو ان کا یہی حال ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تو غریب آدمی کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اور دوسری طرف امیر لوگ فضول میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر صرف ریاکاری کے لیے اور لوگوں میں اپنی شہرت اور اپنی شوکت اور اپنی قوت کو ظاہر کرنے کے لیے بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے مکانات بناتے ہیں جن کی انہیں کوئی حقیقی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ بناتے چل جاتے ہیں۔ ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے ایک انسان۔ فأت بآیۃ، تو تم کوئی معجزہ لے آؤ۔ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال هذه ناقۃ، صالح علیہ السلام نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے۔ لہا شرب، اس کے پینے کی ایک باری ہے۔ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، اور تمہارے لیے ایک مقرر دن پینے کی باری ہے۔ حضرت عامر بن واصلہ ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں، ان کی ایک روایت ہے صحیح ابن حبان میں۔ وہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ جمع ہوئے اور حضرت صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرنے لگے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ پھر ہم آپ کی نبوت کو مان لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا تم کیا معجزہ چاہتے ہو؟ کہنے لگے یہ جو فلاں چٹان ہے آبادی سے باہر، اس میں سے اگر ایک زندہ حاملہ اونٹنی نکل آئے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باہر نکلو، تو سارے چھوٹے بڑے باہر نکلے اور ان کی آنکھوں کے دیکھتے ہوئے وہ چٹان اس پر لرزہ طاری ہوا، جیسے حاملہ اونٹنی بچہ جنتے وقت کانپتی ہے ویسے ہی چٹان بھی کانپی، اور اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکلی جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اس کا رنگ یہ ہو اور اس کی نسل یہ ہو اور اس کا قد اتنا ہو، جو بھی انہوں نے شرائط رکھی وہ ساری کی ساری اس میں پوری موجود تھی۔ تو فرمایا ہذہ ناقۃ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ
ولا تمسوها بسوء، فرمایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ کسی کھیت میں جائے، کسی کا اناج کھا جائے، کسی کی فصل کھا جائے، تم نے اسے روکنا نہیں، اور پانی بھی جس دن یہ پیے گی اس دن تم نہیں پیو گے، اور پانی کا سارا نظام وہ اللہ پاک نے تقسیم کر دیا ان کے اور اونٹنی کے درمیان۔ تو یہ معجزہ دیکھنے کے بعد کچھ عرصہ تو وہ خاموش رہے، لیکن پھر وہ جو 9 بدماش تھے جو ان کے سردار بنے ہوئے تھے، ان میں سے ایک ہدار بن صالف اس کا نام تھا، وہ اٹھا اور اس نے جا کر اونٹنی کے پاؤں کاٹ دی۔ اللہ فرماتے ہیں کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ اونٹنی ہے اللہ کی، اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، لیکن انہوں نے اس کی کوچے کاٹ دیں تو اللہ پاک نے ان کو ایسا عذاب دیا کہ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ترجمہ ایک بار، اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم ان چیزوں میں جو یہاں ہیں امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی جنات وعیون، باغات میں اور چشموں میں، وزروع ونخل، اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں، طلعها حزین، جن کے خوشے بڑے نرم و نازک ہیں، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، فارہین، اتراتے ہوئے، فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ، اور حد سے گزر جانے والوں کا حکم نہ مانو، الذین یفسدون فی الارض، وہ لوگ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ولا یصلحون، اور کوئی اصلاح نہیں کرتے، قالوا انما انت من المسحرین، کہنے لگے تو صرف ایسا شخص ہے جس پر زبردست جادو کر دیا گیا ہے، ما انت الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے ایک انسان، فأت بآیۃ، تو کوئی معجزہ لے کر آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو، قال هذه ناقۃ، صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک اونٹنی ہے، لہا شرب، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے، وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، اور تمہارے لیے ایک مقرر دن میں پانی پینے کی باری ہے، صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ۔